وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح جبریل اور فرشتوں اور پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور جسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے مال، مسلمانوں کو بھی، لیکن اللہ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ سچی محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے، جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ دین کو پسند کرتا ہے اور دین والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے جھنجھٹوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ جس طرح بیمار کو پانی سے ڈاکٹر بچاتا ہے، آپ بھی بچاتے ہیں، اللہ ذوالجلال دنیا کے نشے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، جہاں آ کے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اس کو دین سے محبت عطا کرتے ہیں، دین دار بنا دیتے ہیں، جہاں اللہ ذوالجلال دنیا کے نشے سے اسے دور رکھتے ہیں، وہاں اللہ ذوالجلال تھوڑی سی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں، جو اس آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے، کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آزمائشوں سے بچ سکتے تو انبیاء بچ سکتے۔ کائنات کی وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، ان کو آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس دن انہوں نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے دشمن بن کے سامنے آیا تو کون سامنے آیا؟ چچا یہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ کون؟ جو باپ کا بھائی ہے۔ آزمائشیں شروع ہوئی تو کیسی؟ 40 سال تک صدیق اور امین کہنے والے دشمن بن گئے۔ ایک چوتھی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے، جب اللہ ذوالجلال کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال جہاں اسے آزمائش دیتے ہیں پھر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔